برسوں کی محنت جدوجہد اور درد و دکھ کی صحبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا، اور جب آج ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو اس میں ہندوستان کے نام نہاد خیر خانان مسلمان کا نام بھول سے بھی نہیں ہوتے۔ محترم سامعین، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں مولانا اشرف اللہ خان کا نام نہ لیا جائے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک مولانا ابو کلام رحمہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک مولانا علی جوہر رحمہ اللہ کو سراج عقیدت نہ پیش کیا جائے۔ محترم سامعین، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ٹیپو سلطان جیسے جگہ مرد مجاہد کا ذکر نہ کرے۔ محترم، میں آج اس محفل میں ان عظیم شخصیتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی محنتوں، کوششوں، قربانیوں کے بدولت آج ہمیں اس کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا۔ محترم سامعین، ہندوستان کے سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گھوڑے بن کے گالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہندوستانیوں کا جرم و ستم ڈھانے لگا اور ناانصافی کا بازار گرم کیا اور ہندوستان کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقت میں ان انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والا شخص شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے۔ ان کے اس فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہو گیا اور اس فتوے کے بعد ایک تحریک چلی جس کا نام ہندوستان چھوڑ شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد میں لاکھوں کروڑوں علماء کرام کو پھانسی کا پھندا دیا گیا۔ اس جہاد میں لاکھوں مجاہدین کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اس جہاد میں ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے بیویوں کو بیوہ کیا اور جیل کے گھر کوٹھیوں کو آباد کیا، انگریز فوج کے گولیوں کو سامنا کیا، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک اور پیاس سے دوچار کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشرف اللہ خان کی پھانسی کے پھندے چھوڑا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے لیے بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، لیکن جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے آخری انداز کہا تھا کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا، کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اور جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جگانی ہے، وہ بیکار جوانی ہے۔ سامعین، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بات کریں بہادر شاہ ظفر کی کہ جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگوں کی کالی کوٹھیوں کے پیچھے دھکیلا گیا تو بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی
ہوتی ہے. اب میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا، ہندو ستا ہمارا. ہماری رجل برا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.